رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 نابینا شخصوں کا ایک ہاتھی کے ساتھ سابقہ پیش آیا۔ ان تینوں نے اس ہاتھی کی حقیقت معلوم کرنا چاہی، لہذا وہ اسے ہاتھ کے ساتھ ٹٹولنے لگے۔ ایک نابینا کے ہاتھ میں ہاتھی کا سونڈ آ گیا، دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھی کا پیر آ گیا، تیسرے کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آ گیا۔ اب ان تینوں سے پوچھا گیا بھائی ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو ایک جس کے ہاتھ میں اس کا سونڈ آیا اس نے کہا ہاتھی مڑی ہوئی ربڑ کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرے سے پوچھا گیا کہ بھئی ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ آئی، اس نے کہا ہاتھی لمبا ہوتا ہے۔ تیسرے سے پوچھا گیا بھئی ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں ہاتھی کا کان آیا تھا، اس نے کہا ہاتھی پتے کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں شخص اس ہاتھی کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے، ان کو معلوم نہ ہو سکے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ سے اسلام کے ساتھ بھی یہی حالت ہے کہ لوگ اسے صرف عقائد اور عبادات کے اندر محدود کرتے ہیں، حالانکہ اگر اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے تو اسلام کے 6 بڑے شعبے بنتے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، سیاست۔ یہ اسلام کے 6 بڑے شعبے بنتے ہیں، لیکن اس کو محدود کر دیا گیا ہے عبادات اور عقائد کے اندر۔ اس کو محدود کرنے کی 3 بڑے اسباب ہیں۔ ایک سبب عالم اسلام پر غیر مسلم قوتوں کی سیاسی تسلط ہے، جس نے یہ کام کیا کہ اسلام کو بازاروں، دفتروں اور اجتماعی جگہوں سے نکال کر مسجد اور بعض جگہوں میں صرف مدارس تک محدود کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کی رفتہ رفتہ ذہنیت یہ بنی کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام ہے۔ دوسرا سبب سیکولر ذہنیت ہے، جس نے سامراجی تعلیم کے زیر اثر پرورش پائی ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کا تعلق پرائیویٹ زندگی کے ساتھ ہے، ہر شخص کی اپنی زندگی کے ساتھ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے عقائد اور عبادات پر تو بہت زیادہ توجہ دی ہے، لیکن اخلاق، معاشرت اور معاملات ان پر اتنی توجہ نہیں دی۔ یہ بات بالکل مسلم ہے کہ عقائد اور عبادات یہ اسلام کا جزء اعظم ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، ان میں سے ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور باقی 4 کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام صرف عقائد اور عبادات کے اندر محدود ہے، معاملات اور اخلاق، معاشرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ عبادات یہ تو حقوق اللہ کی قبیل میں سے ہیں، اور معاملات، معاشرت اور اخلاق ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اور حقوق اللہ تو اللہ رب العزت توبہ کے ذریعے معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس بندے کو اس کا حق پہنچانا دیا جائے، یا وہ بندہ خود اپنی خوش طبعی کے ساتھ انسان کو معاف نہ کر دے۔ اس کا معاملہ عبادات کے بنسبت حقوق اللہ کے بنسبت حقوق العباد کا معاملہ یہ بہت سخت ہے۔ لہذا
جہاں ان چیزوں پر زور دینے، عقائد اور عبادات پر زور دینے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق، عبادات اور معاشرت، ان پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ مکمل دین پر عمل ہو سکے۔ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دین پر عمل کرنا یہ نام ہے وقت کے تقاضے کا، کہ وقت کا اس وقت مجھ سے کیا تقاضا ہے، میں اور اس تقاضے کو پورا کر دینا، اسلام کے مطابق اس تقاضے کو پورا کر دینا، یہی دین کا نام ہے اور اتباع کا نام ہے۔ اب میں خود دیکھوں کہ اس وقت میرا دین مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور میں اس کے مطابق اس پر عمل کروں، تو یہ اتباع ہے، نہ یہ کہ میں اپنے خواہش اور اپنے اس کے مطابق جو ہے اس پر عمل کروں اور اپنی ہی ایک روٹین پر چلتا رہوں، بلکہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کا تقاضا کیا ہے، دین مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس کے مطابق عمل کروں، تو یہ جو ہے اتباع کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔